اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 93 وَمَن اور جو یقتل قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر فجزاؤہ تو اس کی سزا جہنم خالدن ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں وغضب اللہ اور غضبناک ہوگا اللہ تعالی علیہ اس پر ولا عنہ اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا اسے وَأَعَدَّ لَهُ اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب۔ مسلمانوں کو عمدن قتل کرنا سخت گناہ اور اشد کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے، پھر یہ قتل اگر ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ کفر بھی ہے۔ اب پہلی بات کیا کی جا رہی ہے کہ اگر ایک طرف پوری دنیا ہلاک ہو رہی ہے، پوری دنیا مر رہی ہے، اور دوسری طرف کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، کسی ایک مسلمان کو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو ایک جان بوجھ کر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے وہ زیادہ بھاری ہے بنسبت اگر پوری دنیا ہلاک ہو رہی ہے تو وہ بہت ہلکا ہے کس کے مقابلے میں کہ اگر دوسری طرف صرف ایک مسلمان کو جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے۔ اور دوسری بات کیا کی جا رہی ہے کہ پھر یہ کہ قتل اگر ایمان کی عداوت سے یعنی ایمان کی دشمنی سے ہو یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ کفر بھی ہے، یعنی اگر ایک بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قتل حلال ہے، حلال تو ایسے نہیں ہے نا، حلال کی تو ہم نے وہ صورت پڑھ لی کہ قتل کے بدلے قتل ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے تو میں اس لیے اس کو قتل کروں گا تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے میرے لیے، تو یہ کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ اب فائدہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس سے معنی مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو یہ کافی ہے کہ کیا بتایا گیا کہ آپ کو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کو ایک لمبی عرصے کے لیے، لمبی مدت کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب نیچے جو آپ کے فائدے بیان کیے گئے ہیں ان میں تھوڑا سا گرامر وغیرہ بھی ہے تو بے شک آپ ان کو رہنے دیں، جیسا آپ کو اس مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی کیا سزا ہے۔ اور شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، تو یہ آیت مقیس بن سبابہ کے حق میں نازل ہوئی، اس کے بھائی قبیلہ بن نجار میں مقتول پائے گئے تھے، یعنی جو مقیس تھا اس کا جو بھائی تھا وہ قبیلہ بنی نجار میں قتل کیا گیا تھا اور قاتل معلوم نہ تھا، اس قبیلے میں قتل ہوا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، تو بنی نجار نے بحکم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیت ادا کر دی تھی، یعنی جو جس قبیلے میں وہ مارا گیا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دیت جو معاوضہ ہوتا ہے وہ ادا کر دیا تھا۔ اس کے بعد مقیس نے باغوائے شیطان ایک مسلمان کو بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ کو چلتا ہو گیا۔ یہ جو دیت ہوتی ہے نا، جب قتل کے بدلے ہم جو پیچھے پڑا تھا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کے دیت ادا کرے گا، اور جو دیت ہے نا وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ دینے ہیں یا پھر 100 اونٹوں کے عوض جتنی بھی رقم بنتی ہے وہ دینے ہیں۔ تو وہ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ پھر جب مقیس نے ایک شخص کو بے خبری میں قتل کیا تو اس نے کیا کیا تھا، پہلے اس کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا، تو جس قبیلے میں اس کا بھائی قتل پایا تھا اس قبیلے نے ان کو دیت ادا کی تھی، پھر مقیس نے کیا کیا کہ ایک شخص کو بے خبری میں قتل کر دیا، پھر اس نے کیا کیا کہ جو دیت کے آپ کے اونٹ تھے وہ دے دیے، اور دینے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور یہ پہلا شخص تھا اسلام میں جو مرتد ہوا۔ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اپنے عقیدے سے پھر جاتا ہے، اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 94 دیکھتے ہیں۔ یا الذین آمنوا ایمان والو اذا جب تم سفر پر نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فتبینوا تو خوب تحقیق کر لو، ولا اور نہ تقولوا کہو لمن اسے جو القا بھیجتا ہے الیکم السلام
تم پر سلام، لستا تم نہیں ہو مؤمنن مومن، تب تک ہونا تم تلاش کرتے ہو اراد الحیات الدنیا سامانیہ زندگی، دنیاوی زندگی، فعند اللہ بس اللہ کے نزدیک مغانم غنیمتیں کثیرۃ بہت، کذالک ایسے ہی تم بھی تھے من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ پھر احسان فرمایا اللہ نے علیکم تم پر، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، انا یقیناً اللہ اللہ تعالی کون ہے بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیرن خبردار۔ آیت نمبر 94 کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں اسلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ اس سے ہاتھ روکو، یا اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ یعنی جس انسان میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ انسان مسلمان ہے تو اس پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، اور جب تک اس کا کفر ظاہر نہیں ہوتا تو تب تک آپ نے اس پر اپنا ہاتھ چلانا بھی نہیں، یعنی اس کو قتل نہیں کرنا آپ نے۔ تو سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا، یعنی اگر مسجد ہے یا اذان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اگر مسلمان ہونے کی کوئی نشانی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے اس بندے کو قتل نہیں کرنا۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے کہ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے ہی کو ایمان کہتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ اب جو یہودی اور نصرانی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ پیچھے ہم نے سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں، وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ان کی بات کا یقین نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، پورا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ کب تک یقین نہیں کیا جائے گا؟ جب تک وہ یہ بھی نہ کہیں کہ ہم جس دین پر ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ انکار کرتے ہیں، ان کی صفات کو نہیں مانتے، یا تو جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ ہم جس دین پر ہیں وہ دین جھوٹا ہے اور جو آپ کا دین ہے وہ سچا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو اس کے لیے اس کے کفر سے بیزاری اور اس کے کفر جاننا ضروری ہے، یعنی جو بھی شخص کسی بھی قسم کے کفر میں مبتلا ہے، جو اب جیسے کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی اب آج کے دور میں دیکھا جائے جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہی کسی اور چیز کی پوجا کرتا ہے، اور جب آپ اس کو قتل کرنے لگے ہیں تو وہ کہنے لگا ہے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، تو پھر آپ نے محض اس کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ پھر وہ اگر کلمہ پڑھتا ہے، کیا آپ اسے کہیں کلمہ پڑھے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پورا، پھر اس کو کہیں کہ جس دین پر وہ ہے، جس چیز کی وہ پہلے پوجا کر رہا تھا اس کا انکار بھی کرے کہ جو چیز میں کر رہا تھا، جس چیز کی میں پوجا کر رہا تھا وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، تو پھر آپ نے اس کی بات پر یقین کر لینا اور پھر آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہترین غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے۔ اب یہ ذرا دیکھیں، ہم اس کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں کہ یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے تھے اور تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا، ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے۔ یعنی جب کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، وہ اپنی بات بتا رہا ہے، جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنے دین کا انکار بھی کر رہا ہے، تو پھر بھی آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں اور اس کو قتل کر دیں، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ جب ابھی تو سب مسلمان مطلب ابھی تو الگ الگ ہو گیا نا، سب پتہ لگ جاتا ہے کون مسلمان ہے کون نہیں، لیکن یہ آیت نازل جب ہوئی تھی وہ بھی ہم شان نزول بھی پڑھنے لگے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک وہاں پر بکریاں چرا رہا تھا ایک، تو ان کو لگا کہ یہ کافر ہے،
کیونکہ وہ کفار کے علاقے میں تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ نے اس کی بات کا جو ہے نا وہ اعتبار کرنا ہے، کیونکہ شروع میں تو آپ کی بھی زبان کا ہی اعتبار کیا گیا تھا نا۔ شروع میں تو آپ نے بھی کچھ ایسا کام تو نہیں کیا تھا کہ جب دین سٹارٹ ہوا تھا، جب اسلام شروع ہوا تھا، تو کوئی بھی بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کو اسلام میں داخل کر لیا جاتا تھا اور اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو اب اس کا شان نزول پہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ آیت مردہ بن حیق کے حق میں نازل ہوئی، جو اہل فدق میں سے تھے اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے، تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر مرد اسی میں ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو بائیں خیال کہ مباد ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم جماعت ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی، تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اترے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، تو یہ شخص جو ہے نا یہ مغالطہ دینے کے لیے، یعنی ہمیں جو ہے نا وہ بہلانے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ تو بائیں خیال اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو تمام ماجرا عرض کیا، تو آپ کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل کو واپس کر دیں۔ اب ماجرا آپ کو سمجھ آ بھی گیا ہوگا، اپنے الفاظ میں پھر بھی بیان کر دیتی ہوں، پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تھا۔ تو کیا ماجرا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ اس کا پورا جو قوم تھی، وہ اس کا پورا قبیلہ ہی کافر تھا، لیکن وہ مسلمان تھا۔ تو جب سب بھاگے، جب ساروں کو پتہ لگا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، لیکن وہ ایک شخص نہیں بھاگا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ تو جب لشکر آیا ادھر سے تو اس کو لگا کہ یہ کوئی یہ نہ کفار کا لشکر ہو تو وہ مجھے مار دیں گے، تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر ہوا تو میں نیچے آ جاؤں گا۔ جب اللہ اکبر کی آواز سنی تو وہ نیچے آ گئے۔ تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ اپنی بکریاں بچانے کے لیے جو ہے نا اب کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، خود کو بچانے کے لیے اور اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ مال غنیمت کے سبب کسی کو قتل نہ کریں۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم بھی تحقیق کر لینا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی پہلے ہم بھی ویسے ہی تھے، ہم بھی پہلے ہماری بھی صرف زبان کے ہی اعتبار کیا گیا تھا اور ہمیں مسلمان سمجھا گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہم پر احسان فرمایا تھا۔ تو اب اس کی آیت کی بھی ذرا ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے جو کہ آپ کی جو حاشیہ نمبر ہے وہ 261 تک بن رہی ہے، کہ تم کو اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور ہوا۔ یعنی یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں اسلام پر استقامت بخشی ہے تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایماندار قتل نہ ہو۔ یعنی تم تحقیق کر لیا کرو۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی حاشیے ہیں اس میں وجہ بتائی جاتی ہے، جیسے اب دیکھیں حاشیہ نمبر 261 کا کیا ترجمہ بن رہا ہے، تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ کیوں تحقیق کرنا لازم ہے؟ تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایماندار قتل نہ ہو۔ تو جب قتل کرو تو قتل کرنے سے پہلے خوب واضح کر لو کہ وہ جو آپ جس کو قتل کر رہے ہو وہ مسلمان نہ ہو، اور اگر وہ اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے اسلام کا تو پھر آپ نے اس کی زبان پر یقین کرنا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 95۔ جی، اللہ نہیں یستوی برابر ہو سکتے القاعدون بیٹھنے والے من المؤمنین مسلمان سے، غیر سوائے اول الضراری سوائے معذوروں کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جان سے، فضل اللہ بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین
پر بیٹھ رہنے والے درجہ 3 درجے میں وکلن اور سب سے وعد اللہ وعدہ فرمایا ہے اللہ نے الحسنہ بھلائی کا وفضل اللہ لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین بیٹھنے والوں سے اجرن عظیم اجر عظیم سے برابر نہیں وہ مسلمان کے جو بے عذر جہاد سے پیٹ بیٹھ رہے اور وہ کہ جو راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یعنی جو انسان بغیر کسی وجہ کے جہاد میں شامل نہیں ہو رہا اور جو شامل ہو رہے ہیں تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا، بیٹھنے والے یعنی جو جہاد نہیں کر رہے ان سے بڑا کیا ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کا یہ جو حاشیہ نمبر ہے 262 سے لے کر 265 تک بن رہا ہے، تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھ رہنے والوں اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، مجاہدین کے لیے بڑے درجات و ثواب ہیں، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری یا پھر پیری یا ناطاقتی یا بینائی یا ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے اور عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں، وہ فضیلت سے محروم نہیں کیے جائیں گے اگر نیت آپ کی نیک ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا ہے۔ تو جو عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ نیت کا ثواب پائیں گے، لیکن جہاد کرنے والوں کو عمل کی فضیلت اس سے زیادہ حاصل ہوگی۔ جہاد کرنے والوں یا عذر سے رہ جانے والے بغیر عذر کے، یعنی جو پہلے یہ بات ہے کہ جو بندہ بغیر عذر کے ہی کوئی وجہ نہیں ہے اور وہ خود جہاد سے پیٹ پھیر رہا ہے تو وہ جو جہاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ جہاد کرنے والوں کی بہت فضیلت ہے، اور جو بغیر کسی وجہ کے جہاد چھوڑتے ہیں وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے یا آنکھیں کسی کی نہیں ہے، کان نہیں ہے، کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، کسی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شامل نہیں ہو رہا، لیکن ان کی جو نیت ہے وہ نیک ہے، تو ان کی نیت کا ان کو ثواب ملے گا، لیکن جتنا ثواب جو ہے جہاد میں شامل ہونے والوں کو ملا ہے اتنا نہیں ملے گا، جتنا جو اپنے جان مال سب کچھ قربان کر کے وہ اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں تو اتنا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن جس کی نیت صاف ہے اور وہ جہاد میں شامل ہونا چاہ رہا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے